یہاں پہ عمران خان صاحب کے جولری سیٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سوال کیا جاتا ہے. سوال اصل اگر میں مطلب انصاف کی بات کروں تو ہے تو سب کچھ ہی غلط ہے, پھر تو سب کچھ ہی غلط ہے نا. چاہے اگر ظاہری بات اب تو یہ کیس کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ جناب ایکچوئل اس کی ویلیو 7 کروڑ تھی, لگوائی اس کی 59 لاکھ روپے گئی اس جولری سیٹ کی, غلط تھا. اگر اس کی پرائس اتنی زیادہ تھی اور اتنی کم لگوائی گئی تو غلط تھا. اور اسی طرح نواز شریف صاحب کی گاڑی جو ہے جو کہ ایکچولی وہ نہیں لے سکتے تھے لیکن انہوں نے لے لی, تو اس کے بعد وہ کیس بھی ہوا. اب وہ کیس بھی جو ہے وہ بالکل وہ فریزر میں جا کے رکھ دیا گیا ہے. آصف علی زرداری صاحب نے اس کیس کے اندر یہ پلی لی تھی کہ جناب میں تو پریزیڈنٹ ہوں تو مجھے تو ویسے ہی سستا حاصل ہے, تو مجھ سے آپ یہ سوال ہی نہیں کر سکتے اس کے اوپر. نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ ان کے وکلا کی جانب سے اس کیس کے اندر یہ پلی لی گئی تھی کہ جناب, اور اس میں ظاہری بات ہے چونکہ گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی, ان کے بھائی کی گورنمنٹ آ چکی تھی, تو اس دوران استغاثہ کی جانب سے یا پروسیکیوشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو فیڈرل پول ہے گاڑیوں کا, یہ گاڑی ایکچولی وہاں سے آئی ہے, سو اس لیے اس کے اوپر توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ اپلائی نہیں ہوتے, جو کہ ایکچولی حیرانگی کی بات ہے چونکہ گاڑی تو آئی ہی توشہ خانہ سے تھی, ورنہ نواز شریف صاحب نے وہ گاڑی جو ہے وہ رکھ کس طرح لی اپنے پاس. تو ہواؤں کے رخ کی بات ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج 2025 ہے, 2025 کا آخر ہے, ہوائیں عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہیں, تو آج یہی جولری سیٹ جو ہے ان کو تکلیف دے رہا ہے. اگر یہی ہواؤں کا رخ جو ہے وہ مخالفت میں چلتا تو یہی مرسڈیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو تکلیف دیتی. بالکل اسی طرح جس طرح پیناما کے کیس کے اندر جو ہے اس وقت ہواؤں کا رخ نواز شریف صاحب کے خلاف چل رہا تھا, تو ان کا پیناما بھی نکلا, اس میں سے کاما بھی نکلا, سب کچھ نکلا, پھر ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی نکلے, سب کچھ نکلا پھر کہ جناب وہ مطلب پھر ہمارے یہاں تو وہ سچویشن ہو جاتی ہے نا کہ وہ پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ آٹا گندی تو ہلنے کیوں ہیں. تو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ 90s کے اندر خریدے گئے تھے, مطلب اتنے پرانے تھے, لیکن نواز شریف صاحب کو ہانٹ کرنے کے لیے, ان کو پکڑنے کے لیے وہ اپارٹمنٹس ایکچولی آئے کب جا کے 2017 کے اندر جا کے 2017 میں جا کے انہوں نے آ کے تکلیف دی جب ہواؤں کا رخ ایکچولی ان کے مخالفت میں چلنا شروع ہو گیا. تو پاکستان میں جب بھی کسی سیاستدان کے حوالے سے جب کوئی کیس چلتا ہے تو اس کا تعلق ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے عام پبلک اور ایون ہم جیسے جرنلسٹ بھی جو ہیں اس کو کلیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب واقعی انصاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یا یہ ایکچولی جو کچھ بھی ہوا وہ ہواؤں کے رخ کی وجہ سے ہوا. جس طرح نواز شریف صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب لندن سے واپس آئے اور انہوں نے جب لینڈ کیا تھا تو بایو میٹرک کرنے کے لیے جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر فیسلٹیز تک موجود تھیں, سب کچھ ہو گیا, سب کچھ جو ہے وہ پورا سسٹم ان کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گیا, کیونکہ ہوائیں ان کے لیے چلنا شروع ہو گئی تھی. لیکن اب جب ہوائیں آپ کے مخالفت میں چل رہی ہیں, یہاں پہ عدالتیں عمران خان صاحب کے بارے میں بار بار کہتی ہیں جناب ان کو عدالت میں پیش کریں, ان کو لے کر آئیں, ویڈیو لنک کے اوپر لے کر آئیں, لیکن نہیں, سسٹم مانتا ہی نہیں ہے. عدالت یہاں پہ کہتی ہے جائیں جناب ان کی بہن سے ان کی ملاقات کروائیں, ان کی وکلا کی ان سے ملاقات کروائیں, وہ سپرنٹینڈنٹ ڈالا جیل کہتا ہے دوڑ جاؤ, نہیں کر دے, جو مرضی کرنا کر لو. تو عدالت کے سیدھا احکامات کی بھی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے, کیونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی سلسلے میں اب یہ جو 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے, یہ انہی ہواؤں کے رخ کے ساتھ جو ہے یہ 17 سال قید کی جو پتنگ ہے یہ بھی کٹتے کٹتے اس طرح آ کے عمران خان صاحب کی جیل سیل میں آ کے گری ہے. تو اور مطلب یہ ایک ایسا فیصلہ تھا, یہ ایک ایسی سزا تھی جس کے بارے میں میرے خیال میں تمام جتنے بھی جرنلسٹ جو ایکچولی اس کیس کو کور کرتے ہیں سب یہی جانتے تھے کہ جناب عمران خان صاحب کو اس کے اندر سزا ہونی ہے, اس میں بچیں گے نہیں ہے. لیکن وہ جو ایک کلاؤڈ آف ایمبیگوٹی ہے, ایک کلاؤڈ آف ڈاؤٹ ہے, شک ہے کہ کیا ایکچولی انصاف ہوا یا پھر ایکچولی چونکہ ہواؤں کا رخ جو ہے مخالفت میں چل رہا ہے اس وجہ سے سزا ہوئی, یہ معاملہ جو ہے یہ پھنسا رہتا ہے. بہرحال اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں محسن بیگ صاحب, انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ شیئر کی ہے اسی کیس سے ریلیٹڈ, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی توشہ خانہ 2 کیس کے فیصلے کے موقع پر جب جج شاہ ارجمند عدالت پہنچے تو کیس کے مرکزی ملزم جو کہ اب مجرم ہو چکے ہیں عمران احمد خان نیازی کو لایا گیا, تو اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ میری بیگم بشرا بی بی کدھر ہے, اسے بھی لاؤ. جب وہ آ گئیں تو دونوں میاں بیوی نے مشاورت کے بعد عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا. تاہم کمرہ عدالت سے باہر نہیں گئے بلکہ کمرے میں ہی عقبی نشستوں پر جا کے بیٹھ گئے. مگر حیرت انگیز طور پر اس کیس میں ان کے وکیل نے آ کر اپنی حاضری لگا دی, پروسیکیوشن کے وکیل نے بھی اپنی حاضری لگا دی, تو جج نے سزا سنا دی اور یہ دونوں میاں بیوی نے پیچھے بیٹھ کر سزا سنتے رہے. فیصلہ سنانے کے بعد جج تو چلے گئے مگر یہ دونوں میاں بیوی اپنے وکیل سے لڑ پڑے اور اس سے کہا کہ تم کیوں آئے ہو, تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا اور نہ حاضری لگانا چاہیے تھی تاکہ جج فیصلہ نہ سنا پاتا. اس پہ وکیل نے کہا کہ جب ایسے کیسز کا فیصلہ سنایا جاتا ہے تو وکیل کی حاضری ضروری ہوتی ہے. تاہم دونوں اس پر بھرمی کا اظہار کرتے ہوئے عدالت سے نکل گئے اور دونوں کو ان کے سیل میں واپس بند کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے ہی وکیل سے الجھے ہیں اس بات کے اوپر کہ تم آئے کیوں یہاں پہ, ورنہ کیس کا فیصلہ شاید نہ سنایا جاتا. شبیر ڈار صاحب رپورٹر ہیں, وہ کور کرتے رہے ہیں اس کیس کو, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ سنائے جانے کے بعد عمران خان اپنے وکیل ارشد تبریز پر سخت برہم ہوئے کہ تم نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری کیوں لگوائی, اگر تم پیش نہ ہوتے تو فیصلہ نہیں سنایا جاتا. عمران خان اور بشرا بی بی نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کا سوچا ہوا تھا. تو یہ 2 گواہیاں آئی ہیں کہ جناب ایکچولی اس کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب اپنے ہی وکیل سے ناراض ہو گئے کہ تم آئے کیوں یہاں پہ, یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا اگر تم یہاں پہ نہ آتے. بہرحال عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب بھی ہیں,
انہوں نے بعد میں جب یہ فیصلہ آ گیا تو اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں سخت حالات میں رکھا گیا ہے. کل رات 8 بجے ان کی قانونی ٹیم کو اطلاع دی گئی کہ توشہ خانہ 2 کی سماعت صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں ہوگی, لیکن موٹر وے بند ہونے اور خراب موسم کے باوجود ٹیم نے لاہور سے پہنچ کر سماعت میں شرکت کی. عمران خان بالکل حیران نہیں تھے. انہوں نے جب اپنی سزا سنی تو مسکرا رہے تھے. عمران خان نے مجھے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی. انہیں بہت مشکل حالات اور قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ان کے پاس کتابیں بھی نہیں, آج بھی بہت سخت پہرا تھا. میری بھی جو بات ہوئی بہت مشکل سے ہوئی. وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. عمران خان ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں سنائی گئی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. عمران خان کی ہدایت کے مطابق اس فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے. انہوں نے الزام لگایا کہ جج نے ملزمان اور وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا. جج کو آج دلائل مکمل کر کے فیصلہ جاری کرنا تھا, مگر وہ 59 صفحات پر مشتمل لکھا لکھایا فیصلہ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے. علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی. انہوں نے کہا اب لوگوں کا صبر ختم ہو گیا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکرپٹ یوں ہی چلتا رہے گا اور یہ ہر سال 6 مہینے کے بعد ایک کیس چلائیں گے اور عمران خان کو 10 سال اندر رکھیں گے, نہ ایسا ہم ہونے دیں گے, نہ قوم ہونے دے گی. اب آپ دیکھیں, ہم بہنوں کو آج جیل میں جانے سے روکا گیا ہے. سلمان صفدر کے ذریعے عمران خان نے پیغام بھیجا کہ عورتوں کے ساتھ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد اور مہرنگ بلوچ کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر اور بشرا بی بی پر جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے. اس نظام کے خلاف جو ججز کھڑے ہیں وہ ہیرو ہیں. عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایک کرنل ذمہ دار ہے. عمران خان نے کہا کہ فوج میری ہے اور میں جب بھی نام لیتا ہوں, میں عاصم منیر کا نام لیتا ہوں, وہ کوئی ووٹ لے کر پاکستان پر تو نہیں بیٹھا. میں کہتی ہوں کہ عاصم منیر ایک سرکاری ملازم ہے. عمران خان نے سہیل آفریدی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تیاری پکڑیں تحریک کے لیے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم بھی شہادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے علاوہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا a kingdom founded on injustice never lost. The illegitimate sentencing of Imran Khan and his wife Bushra Bibi in sham cases shows once again that no rule of law exists in Pakistan. اس کے علاوہ جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان کی آج کانفرنس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جاری تھی. محمود خان اچکزئی, اختر مینگل, علامہ سینٹر, راجہ ناصر عباس, محسن داوڑ, اسد کیسر, ایمان مزاری, جنید اکبر, جی ڈی اور سندھ کی قومی جماعتوں کے نمائندگان, بلوچستان کی قومی جماعتوں کے نمائندگان بھی جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں. کافی بڑی کانفرنس جو ہے یہ منعقد کی جا رہی ہے. اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. انہوں نے کہا میں پاکستان